السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ہماری بات ہو رہی تھی ایمان سے متعلق اور وہی سلسلہ چل بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے اور اللہ کے پاس ان کی بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ، اس سورہ ملک کی آیت ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب یہاں پر میں سوالیہ انداز میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ارکان ایمان ہیں، 6 چیزوں پر ایمان لانا، اس 6 کا تعلق غیب سے ہے۔ اس میں سب سے بڑا غیب کون سا ہے؟ آپ خود اپنے ذہن میں جواب تلاش کیے، اپنے ذہن میں جواب لائیے، سوچیے کہ سب سے بڑا غیب کون سا ہے۔ تو آپ کہیں گے سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا کسی نے رسول کو دیکھا ہے؟ سوال ہے آپ سے، سوچیے آپ، کیا کسی نے رسول کو دیکھا ہے؟ آپ کے ذہن میں فٹ سے شاید جواب آ جائے، نہیں دیکھا ہے، صحابہ اکرام نے دیکھا ہے۔ اور جو رسول جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو رسول کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، جیسے اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، تو ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، تو رسولوں کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، کچھ نے نہیں دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے انہوں نے نہیں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے انہوں نے نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی رسول جس زمانے میں آیا اس زمانے میں ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا اور بعد کے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو ایمان بالرسول کا معاملہ ایسا ہے، اس کا تعلق بھی غیب سے تو ہے، لیکن یہ غیب کیسا ہے کہ کچھ نے دیکھا ہے کچھ نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا، آسمانی کتاب جو ہے آپ نے دیکھا ہے؟ سوال ہے، ہاں دیکھا ہے آپ نے؟ آسمانی کتاب قرآن مجید دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، قرآن یہ آسمانی کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ توریت بھی آسمانی کتاب، زبور انجیل یہ آسمانی کتاب۔ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کو بھی بعض نے دیکھا ہے، بعض نے نہیں دیکھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، انہوں نے جو ہے قرآن کو نہیں دیکھا، اور ہم اور آپ نے توریت کو، زبور کو، جو اصل کتاب تھی آسمانی، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالکتب، کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی، یہ بھی جو ہے غیبیات میں سے تو ہے، لیکن کچھ نے کچھ کتاب کو دیکھا ہے، کچھ نے نہیں دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات کے باب میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، یہ سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا غیب، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو اس رب کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرے گا اسی کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، اسی کے لیے بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان اسی درجے کا بنا دے، ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان رکھیں، ایسا کامل مکمل ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔